سے رکھے. اچھا، النساء صورت ہے تو اس کی آیت نمبر ہے یہ اپنا 38 ہے سورہ نساء 38 اور 39 یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. یہ تو آج کل تو اپنا میرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ آج کل تو موسٹلی اس طرح کی سلسلے چلے ہوئے ہیں کہ لوگ دکھاوے کے لیے بتا کے اور یہ ہم نے اتنا دے دیا فلانے ادارے کو فلانی بندے کو. بالکل امین شاہ صاحب آپ کی بات سمجھ لی. یہ جو آیات ہے نا اوپر سے آ رہی نا بات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اوپر کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ تو سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے. اس کے بعد مخلوق کا بیان کیا کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور قریبی پڑوسیوں اور ایسے پڑوسیوں جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں مگر پاس رہتے ہیں، اور جو صاحب بالجام ہے، وقتی ساتھ ہو گیا، کلاس روم میں آپ اکٹھے رہتے ہیں یا گاڑی میں ایک جگہ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کسی جگہ اتفاق ہو گیا اکٹھے، وہ صاحب الجام اس کا بھی حق ہے. وابن السبیل مسافر کا بھی حق ہے. وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، ان کا حق جب بیان کیا نا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بات بتا دی کہ یہ حق وہ بندہ نہیں ادا کر سکتا. بہت اللہ تعالیٰ نا جیسے تشخیص ہوتی ہے نا مرض کی جڑ کو پکڑتا ہے کہ وہ لوگ کبھی حق نہیں ادا کر سکیں گے، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ مسکینوں غریبوں کا. مختار فخورا جو متکبر اور مغرور ہوں گے. مختار اور فخور دو لفظ آئے. مختار ہے جو اپنے اندر اپنے خیال میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ جرثومہ کیڑا خود پرستی کہ میں سب سے اونچا ہوں، میرے پاس سرمایہ میں. اور یا فخور ہے جو اپنے عمل سے اپنی زبان سے بھی اپنے بڑے ہونے کا اعلان کرتا ہے، ظاہر بھی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے سخت ناراض ہے. یہ اللہ کے دشمن ہے جو اپنے اللہ نے نعمت دی تھی سر جھکاتے، دوسروں سے زیادہ ملی تھی تو عاجز ہوتے، یہ متکبر بن گئے اور بڑے سمجھ. اور یہ دو جرم کرتے ہیں، ایک یہ کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا سکھاتے ہیں. دیتے نہیں پیسہ ٹکا، بالکل نہیں دیتے. جب ان سے بات ہوگی غریب کی مدد کرتے ہیں، ہمارے تو اخراجات ہی بہت ہیں مولانا، ہم آپ کو کیا بتائیں، ہماری بہت ذمہ داری ہیں. بہانے. تو ایک تو اوپر بات یہ بتائی کہ یہ بخیل ہوں گے، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیں گے، اور اللہ نے جو ان پر فضل فرمایا چھپانے کی کوشش کریں گے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں کہ غریب سمجھے یہ تو یار خود ہی غریب ہے، پتہ نہ چل جائے کہ کوئی ہم سے مانگ نہ لے. اللہ کہتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. کافر کہا ان کو، کافر ناشکرے کے معنی میں کہ اتنے انعام تھے اللہ کے اور ناشکری کیا ظالم، خود کھاتے دوسروں کو کھلاتے، لوگ خوش ہوتے کہ اللہ نے اس پر یار فضل فرمایا، بڑا نیک آدمی. تم بخیل ہو گئے یا بخل کریں گے. اور دوسری بات آئی کہ خرچ بھی کبھی کریں گے مگر دکھاوے کے لیے، اللہ کے لیے کبھی نہیں کریں گے. دکھاوے کے لیے موقع لائٹیں، خیمے، اتنی دیگیں، اتنے مہمان. ظالم ادھر بخیل جن کا حق دینا وہ نہیں دیں گے، اور فضول خرچی کے موقع پر والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال لٹائیں گے. فلاں بل حاجی صاحب کا اتنا بنایا شادی کا، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت پر ان کا ایمان. بالکل جھوٹ بولتے ہیں مسلمان ہیں. اللہ کو مانتے ہوتے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی مدد نہ کرتے، قیامت کی فکر ہوتی دکھاوے کیوں کرتے. نہ اللہ کو مانتے، نہ کتنا سخت فتویٰ ہے مولوی کا نہیں اللہ کا ہے کہ ایسے سارے کلمہ گو بالکل کافر ہے، نہ اللہ کو مانتے نہ آخرت پر ایمان. ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا. ان کی نکیل جو ہے شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو چلاتا ہے. جب بخل کا کہتا ہے کنجوسی کرتے ہیں، جب فضول خرچی کا کہتا ہے شیطان کے ساتھی ہے. اور جو جس کا شیطان ساتھی ہو جائے اللہ فرماتا بہت برا ساتھی چنا، بجائے نبیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کے شیطان کے ساتھ ہو گیا. اور پھر اگلی آیت میں فرما دیا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا ان کا بگڑ جاتا اگر یہ بد نصیب اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کی راہ میں لوٹاتے جاتے.
ان کا کیا نقصان ہوتا خبیثوں کا، یہ سودا کرتے. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. اللہ جانتا ہے ان کو، اس کی نگاہ میں ہے، نوٹ کر لیا اس نے. جب اس کی عدالت میں آئیں گے پکڑ لے گا کہ میرا مال اور میرے بندے مرتے رہے، تمہارے کتے مٹھائیاں کھاتے رہے، اور گرمیوں میں ان کو بیٹھکوں میں تم نے باندھا ہوتا، پنکھے ان کی طرف لگائے ہوتے. اور غریب، میں نے ایک امیر آدمی کو دیکھا، ملنے کے لیے بندے آ گئے، گرمی بڑی تھی، انہوں نے ذرا پنکھے کو رکھا اپنی طرف کر دیا. ممبر تھا وہ اسمبلی کا، آیا اور اتنا ناراض ہوا کہ تم کون ہو، میرے کتے کو گرمی لگی اور تم انسانوں کی قدر نہیں، کتے کی قدر. ایسے ظالم جو اللہ کہتا ہے وکان اللہ بہم علیما، اللہ کے علم میں، اللہ کو بھی یہ بھولے ہوئے نہیں، ایک ایک اس نے نوٹ کر رکھا کہ میرا مال لے کر یہ خبیث ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جہاں دینے کا موقع ہوتا ہے وہاں بخیل بن جاتے ہیں، اور جہاں نہیں خرچ کرنا ہوتا وہاں اپنی ثروت کی نمائش کہ امیر آدمی ہے، وہاں بہت لٹاتے ہیں. نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں.